اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ رکوع 7 ہیں، آیات 52۔ سورہ ابراہیم کا اردو ترجمہ۔ الف لام را۔ اے پیغمبر، یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ۔ جو غالب اور قابل تعریف اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ ایسا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور ان کافروں کے لیے بڑی خرابی یعنی سخت عذاب ہے۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان ہی میں پیام پہنچانے کے لیے بھیجا تاکہ اللہ کے احکام لوگوں سے صاف صاف بیان کر دے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکی میں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاؤ، اور ان کو اللہ کے دین یعنی تاریخ واقعات یاد دلاؤ۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں جو صبر اور شکر کرنے والے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، جبکہ اس نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی۔ وہ تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جبکہ تمہارے پروردگار نے تم کو جتا دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں بستے ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور وہ قومیں جو ان کے بعد ہوئی، جن کا حال اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا؟ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو اس حکم کو نہیں مانتے جو تمہارے ذریعے بھیجا گیا ہے، اور جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم کو اس میں شبہ ہے کہ تردد میں پڑے ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور ایک مقررہ مدت تک دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے تم کو مہلت دے؟ انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جن چیزوں کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں ان کی پرستش سے ہم کو روک دو۔ اچھا تو کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔ ان کے پیغمبروں نے اسے کہا کہ بے شک ہم تمہارے جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے پیغمبر بنا کر احسان کرتا ہے، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں۔ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو فائدوں کے راستے دکھائے، اور جو تکلیف تم ہم کو دیتے ہو ہم اس پر ضرور صبر کریں گے۔ اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ تو پروردگار نے ان پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے
اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور وعید کا خوف کرے۔ اور پیغمبروں نے فتح کی دعا مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے منہ میں لے گا مگر گلے سے نیچے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اس پر موت آئے گی مگر وہ مرے گا بھی نہیں، اور اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر کہ آندھی کے دن اس پر زور سے ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے۔ اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ بڑی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت اور مصلحت سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کرے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو چھوٹے درجے کے لوگ سرکشوں سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا اب تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم پر بچاؤ کی کوئی راہ کھولتا تو ہم بھی تمہیں کوئی راہ دکھا دیتے۔ اب تو ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہو یا صبر کرے، ہم کو کسی طرح چھٹکارا نہیں۔ اور جب قیامت کے دن ہر بات کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ بلا شبہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر اسے پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کسی طرح کا زور نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تم کو بلایا اور تم نے میرا کہا مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔ بلا شبہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ بہشت کے باغوں میں داخل کیے جائیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کی ملاقات کے وقت کی دعا سلام ہوگی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی بڑی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہوں۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور گندے کلمہ یعنی کلمہ کفر و شرک کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کے لیے ٹھہراؤ نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گڑھے میں اتارا، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ ان سے کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخرکار تم کو دوزخ کی طرف جانا ہے۔ اے پیغمبر، میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس سے پوشیدہ یا ظاہر خرچ کیا کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مینا برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو مسخر کیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا اور سمندر میں چلے، اور نہروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، اور سورج اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا کہ دونوں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا،
اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا، اے پروردگار اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایسے میدان میں ٹھہرایا جہاں کھیتی باڑی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نمازیں پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ اے ہمارے پروردگار بلا شبہ تو سب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ ابراہیم نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے۔ بے شک میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت فرما کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار حساب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو بخش دینا۔ اے پیغمبر ایسا خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب تک دہشت کے سبب سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے۔ ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکے گی اور ان کے دل مارے خوف کے اڑ رہے ہوں گے۔ اور اے پیغمبر لوگوں کو اس دن کے آنے سے آگاہ کرو جب ان پر عذاب آ جائے گا، جب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت عطا فرماتا تاکہ تیری دعوت کو قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ ہم کو کسی طرح کا زوال نہ ہوگا، حالانکہ تم ان لوگوں کے مکانوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر ظاہر ہو گیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھی، اور انہوں نے خفیہ تدبیریں کی، اور ان کی ساری تدبیریں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائے، تو ایسا خیال نہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا۔ بے شک اللہ زبردست اور بدلہ دینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو یکتا اور زبردست ہے، اور اس دن تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک پیام ہے اور اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کو ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ اکیلا ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کر سکیں۔